بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمیٰ جمین ہے اور میں آپ کو آفاق آن لائن لرننگ پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آفاق سن سیریز اسلامیات جماعت چہارم کے ٹرم 1 یونٹ 1 کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آن لائن لیسن پلانز ہیں جس سے درج ذیل افراد استفادہ کر سکتے ہیں، طلباء، اساتذہ اور والدین۔ اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اور اسلامیات کی جماعت چہارم کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کو آفاق کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ کون سی چیز آفاق کو منفرد بناتی ہے۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی کرنا یا پلاننگ کرنا کسی بھی چیز کی پہلی بنیاد ہے جو کہ اس چیز کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ آفاق نے ایکیڈیمک کیلنڈر کی صورت میں ہمارے لیے تعلیمی سال کی منصوبہ بندی کر دی ہے، جس میں ایک تعلیمی سال کو ٹرمز اور یونٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات آفاق کے حوالے سے کہ ٹیکسٹ بک کے ساتھ ساتھ آفاق درسی اور تدریسی معاوناتی مواد بھی مہیا کرتا ہے، جس میں ورک شیٹس شامل ہیں، لیسن پلانز ہیں، ریسورس پیک کی شکل میں آپ کو سمر پیکس اور ونٹر پیکس بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے آپ بچوں کو بہتر طور پر تصورات کی تدریس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ایکیڈیمک کیلنڈر کا ایک اوور ویو دیکھتے ہیں۔ اگر ایکیڈیمک کیلنڈر کی بات کی جائے تو اس ٹائم آپ اسکرین پر ایک ایکیڈیمک کیلنڈر دیکھ رہے ہیں جس میں ایک تعلیمی سال کو 3 ٹرمز اور 6 یونٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم، اور ہر ٹرم کو مزید 2 یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو ایک ایکیڈیمک کیلنڈر یا ایک تعلیمی سال 3 ٹرمز اور 6 یونٹس پر مشتمل ہے، اور اگر ہفتے کے دورانیے کی بات کی جائے تو ایک تعلیمی سال 36 یعنی کہ 36 ویکس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے 30 ہفتے بچوں کی پڑھائی کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور باقی کے 6 ہفتے جائزے کے لیے رکھے گئے ہیں، جس میں آپ پورے سال میں پڑھائے گئے تصورات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکیڈیمک کیلنڈر کی تقسیم کس طرح سے کی گئی ہے۔ اس ٹائم آپ اسکرین پر ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 1 دیکھ رہے ہیں، جس میں 5 ہفتے ہیں جو کہ پڑھائی کے لیے مختص ہے، اور چھٹا ہفتہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اسسمنٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ فرسٹ ٹرم کی یونٹ 1 میں بچہ مجموعی طور پر کتاب کے 3 اسواق پڑھ لے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ایکیڈیمک کیلنڈر کے ساتھ ساتھ ایک سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل بھی پرووائڈ کیا گیا ہے جس سے اساتذہ کرام رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل سبجیکٹ ویٹیج کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسلامیات کے مضمون کو 3 پیریڈس دیے گئے ہیں۔ اسکول انتظامیہ اس سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سورۃ المعون یاد کر لی۔ اب ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا آغاز کریں گے اور اس کا پہلا سبق فرشتوں پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے باب دوم کا سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک اوور ویو دیکھتے ہیں کہ باب دوم سبق نمبر 1 مشتمل ہے ٹرم 1 کے اندر ہے، اس کا یونٹ 1 ہے اور ہفتہ 2 ہے، اس کا لاسٹ ایل پی اس کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویک 3 ہے اس کے پہلے 2 ایل پیز اس سبق کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور کس سبق کی بات ہو رہی ہے؟ درسی کتاب کے باب دوم یعنی کہ ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 1 فرشتوں پر ایمان کے بارے میں۔ تو آئیے سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ باب دوم کا نام ہے ایمانیات و عبادات اور اس کا سبق نمبر 1 ہے فرشتوں پر ایمان۔ اس سبق میں مجموعی طور پر 3 SLOs دیے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 2 LP نمبر 3 میں طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، مشہور فرشتوں کے نام جان سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری کتاب میں کیا متن دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسکرین پر اس ٹائم آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر 12 نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا کے ہیں۔ ارکان ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ارکان ایمان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ لکھا ہے کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے لیے کن کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کس کس رکن کو ماننا ضروری ہے؟ تو مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب کی صفحہ نمبر 12 سے درست تلفظ سے متن پڑھیے، اور پھر ہم اس کی سرگرمی حل کریں گے اور مزید جانیں گے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔
آپ نے پڑھ لیا کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں۔ ارکان ایمان کی تعداد کیا ہے؟ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے یا 6 ہے؟ ابھی جو آپ نے کتاب میں متن پڑھا ان معلومات کو دہراتے ہوئے اس سرگرمی کو حل کیجیے۔ مزید دیکھیے اور کون سے سوالات دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 سے سوال نمبر 2 کا الف اور بے دیکھیے۔ ارکان ایمان کے نام لکھیں اور فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے کسی ایک آیت کا حوالہ دیں۔ تو ابھی آپ نے جو متن کتاب کی صفحہ نمبر 12 سے پڑھا اس کو دہراتے ہوئے یہ سرگرمی حل کریں۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ اور کون سے تصورات اور سرگرمیاں ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ نے جو کتاب میں متن پڑھا اس کی روشنی میں اس سوال کا جواب آپ اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 3 LP نمبر 1 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ مشہور فرشتوں کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے پہلے ایک ایکٹیویٹی حل کر لیتے ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ فرشتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان، جن اور فرشتوں کو کس چیز سے بنایا؟ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اب آپ جلدی سے ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھ لیے اور واپس آئیے اور پھر ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 13 سے متن پڑھیے اور یہاں پر ہمیں مشہور فرشتوں کے نام بھی نظر آ رہے ہیں اور فرشتوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ مشہور فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہے نا کہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کرتے۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیت المعمور کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ اسی طرح زمین کے اسی مقام کے اوپر آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے عبادت کرتے ہیں؟ 70,000۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار اس گھر کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنے والی۔ یعنی کہ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ عزیز طلبہ، فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مشہور فرشتے 4 ہیں۔ ان کی اصل تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسے بھی آپ دیکھیے، کیا ہمیں ان 70,000 فرشتوں کے نام معلوم ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں صرف 4 مشہور فرشتوں کے نام معلوم ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اور اگر آپ کتاب کا صفحہ نمبر 13 دیکھیں تو یہاں پر یاد رکھنے کی بات دیکھیے کہ قرآن مجید میں حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے علاوہ مالک، ہاروت اور ماروت علیہ السلام کے نام بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان فرشتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہے اور اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کون سی سرگرمیاں ہیں۔ سوال نمبر 2 کے جز، جیم اور دال کا جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ کیا ہے؟ روح الامین کون ہے؟ قیامت کے دن سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر موجود ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 15 سے متن پڑھیے اور ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھیے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اور کون سے سوالات موجود ہیں یا سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیے۔ میں نے بھی آپ کو بتائیں، حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ مشہور فرشتوں کے نام دہرا لیجئے: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید اور کون سی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 1 کا بے دیکھیے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں۔ یہاں سے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے اور کتاب میں دیے ہوئے متن کو پڑھ کر اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بارے میں آپ پچھلے LP میں بھی پڑھ چکے ہیں اور یہاں بھی مشہور فرشتوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ جیسے کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، اس کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ کرامن کاتبین اور منکر نکیر کے بارے میں معلومات آسان اور سہل انداز میں بچوں کو بتائیں تاکہ
فرشتوں کے بارے میں تصور مزید واضح اور کلیئر ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کون سی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ کتاب کی صفحہ نمبر 14 سے آپ نے متن درست تلفظ سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد دی ہوئی سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ سرگرمیوں میں دیکھیے مشاہدہ، کائنات میں ایسی نشانیوں کی فہرست بنائے جن میں فرشتوں کی خدمات کا اظہار ہو۔ تو بچوں یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ بارش برسانے کی ذمہ داری بھی کسی فرشتے کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے فرشتوں کی خدمات کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے مزید مثالیں تلاش کرنی ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنی ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے منکر نکیر اور کرامن کاتبین کے بارے میں معلومات تلاش کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم ویک 3 میں LP نمبر 3 دیکھیں گے، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اوور ویو پہلے کہ باب 2 ہے اور سبق نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹرم 1 ہے، یونٹ 1 ہے اور یونٹ 1 کا ویک 3 کا لاسٹ LP اور ویک 4 کے فرسٹ 2 LPs اس سبق کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور درسی کتاب کے باب 2 یعنی کہ ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 2 آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ تو آئیے باب 2 کا سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے آسمانی کتابوں پر ایمان اور اس میں مجموعی طور پر 3 SLOs دیے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 3 ہے اور LP نمبر 3 جس میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان کے حکم سے آگاہ ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے فرشتوں پر ایمان کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے ارکان ایمان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ تو کیا آپ مجھے ارکان ایمان کے نام بتا سکتے ہیں؟ شاباش۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں پر ایمان کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سا متن دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 17 سے درست تلفظ سے متن پڑھیے اور دیکھیے کہ کون سی معلومات دی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت اور رہنمائی انسان کی ایک اہم ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا پینا، سونا جاگنا اور باقی چیزیں ضروری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں انسان کے لیے نعمتیں مہیا کی، جیسے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے مختلف پھل دیے، سانس لینے کے لیے تازہ ہوا دی، سر پر آسمان ہے، سورج ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اہم ضرورت ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، جو کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید کی دعوت دی اور انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنی کتابیں بھی نازل کی اور ہمارا یہ سبق آسمانی کتابوں پر ایمان انہی کتابوں کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے۔ آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کی انہیں الہامی کتابیں یا آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ اور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے اور یہ ابھی آپ اسکرین پر ان کے نام لکھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ نام دہرا لیجئے: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ 4 مشہور کتابوں کے نام ہیں۔ قرآن مجید۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ متن پڑھنے کے بعد کون سی سرگرمیاں ہم نے حل کرنی ہے۔ درست جواب پر ٹکا نشان لگائیں اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی، کس پر نازل کی؟ نبیوں اور رسولوں پر۔ اسی طرح جیم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ کتنے نبی اور رسول بھیجے؟ تقریباً 1,24,000۔ تو ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ آئیے آگے دیکھیے، مختصر جواب لکھیں۔ الف ہے، آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تو آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 ہے اور LP نمبر 1 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں اور جن نبیوں پر آسمانی کتب اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی سے آگاہ ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ نے ارکان ایمان کے بارے میں جانا، فرشتوں پر ایمان کے بارے میں جانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں،
اور پچھلے ہی سبق میں ہم نے آسمانی کتابوں کے نام بھی پڑھ لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ہماری کتاب میں اور کون سا متن شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے ذہن میں یہ دہرا لیں کہ آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے۔ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے، جن کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ اور یہ کون سے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوا۔ گھر کے کام میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تحقیق کرنی ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ دیگر الہامی کتب کیوں اپنی اصلی حالت کھو چکی ہیں۔ تحقیق کریں اور اس بارے میں اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں۔ تو عزیز طلبہ، اس سرگرمی کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ باقی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لی تھی۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 اور LP نمبر 2 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت جان سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سا متن دیا گیا ہے۔ کتاب کی صفحہ نمبر 19 سے آپ نے متن پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھیے کہ قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں باتیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس میں بتائی ہوئی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں اس تصور کو سمجھنے کے بعد۔ قرآن مجید میں کس چیز پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جیم اور دال دیکھیے، قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے، اور دال ہے قرآن مجید میں کن لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے والا کہا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی چند خصوصیات تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے جو متن کتاب میں پڑھا اس کے تصور کو دہرانا ہے، اور اس سوال کا جواب آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، ویڈیو کے اس حصے میں ہم ویک 4 کے LP نمبر 3 میں ہیں، اور یہاں پہ ہم باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ بے حفظ قرآن مجید سے سورۃ الکافرون یاد کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بچوں کی آسانی کے لیے باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل صورتیں، دعائیں اور احادیث کو پورے تعلیمی سال میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ یاد کر سکے۔ تو ٹرم 1 یونٹ 1 کے ویک 4 کے LP نمبر 3 میں ہم سورۃ الکافرون یاد کریں گے۔ تو آئیے پہلے ایک اوور ویو دیکھتے ہیں کہ باب اول حصہ بے مشتمل ہے، ٹرم 1 ہے، یونٹ 1 ہے، اور ویک 4 کا آخری دن یعنی کہ تیسرا پیریڈ اور ویک 5 کے پہلے 2 پیریڈ اس سبق کی تدریس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور سبق کون سا ہے؟ درسی کتاب کے باب اول کا سبق بے۔ آئیے باب اول کا حصہ بے شروع کرتے ہیں۔ باب اول کا نام ہے قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور حصہ بے کا نام ہے حفظ قرآن مجید۔ یہاں پر 2 SLOs موجود ہیں جس میں سورۃ الماعون، سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب شامل ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ الماعون ہم اسی ٹرم 1 کے یونٹ 1 کے پہلے ہفتے میں یاد کر چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ الکافرون یاد کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ایک اہم بات کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 LP نمبر 3، ویک 5 LP نمبر 1، پھر ویک 5 اور LP نمبر 2 کی بات کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الکافرون 6 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کی آیات کو 2 میں تقسیم کرتے ہوئے 3 LPs میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ آپ ہر لیسن پلان میں بچے کو 2 آیات یاد کرائیں تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ اس صورت کو یاد کر سکے۔
اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ الکافرون درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں، صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے سورۃ المعون یاد کر چکے ہیں، تو اب اس کو دہرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر نماز میں اس سورت کی قرات کریں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے سورۃ الکافرون کی تلاوت سنی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سورت کو گھر میں تلاوت کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کسی معروف قاری کی آواز میں قرات بھی سن سکتے ہیں تاکہ آپ کی تلاوت بہتر ہو سکے۔ اس سورت کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور نماز میں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سورت یاد ہے، جیسے کہ ہم نے سورۃ المعون یاد کی تھی اور پچھلی جماعتوں میں بھی آپ کچھ صورتیں یاد کر چکے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر ان کو بھی دہرائیے اور نماز میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم ٹرم 1 یونٹ 1 میں پڑھائے گئے اسباق کی دہرائی کریں گے۔ ویک 5 ہے اور اس کا LP نمبر 3 ریویژن کے لیے مختص کیا گیا ہے، تو آئیے پہلے ایک اوور ویو دیکھتے ہیں۔ باب اول اور باب دوم کے اسباق کی دہرائی ٹرم 1 ہے، یونٹ 1 ہے، اور ان اسباق کی دہرائی کے لیے ویک 5 کا لاسٹ LP اور ٹرم 1 یونٹ 1 کا آخری دن مختص کیا گیا ہے۔ اور کون کون سے اسباق ہم دہرائی کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں درسی کتاب کے باب اول کا سبق الف اور بے شامل ہے، اور درسی کتاب کے باب دوم کا سبق 1 اور 2 یعنی کہ فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان شامل ہے۔ آئیے باب اول حصہ الف اور بے اور باب دوم کے سبق 1 اور 2 کی دہرائی کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ باب اول حصہ الف اور بے کی دہرائی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ باب دوم سبق 1 اور 2 کی دہرائی کر لیں۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ورک شیٹس پرووائڈ کی گئی ہیں، جس سے آپ بہتر طور پر بچوں کی جانچ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تصورات کو کس حد تک سمجھا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس ٹائم اسکرین پر ورک شیٹ نظر آ رہی ہیں جو کہ انہی اسباق پر مشتمل ہے جن کو آپ نے ٹرم 1 یونٹ 1 میں پڑھ لیا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سوال نمبر 3 میں آسمانی کتابوں کے نام درج ہیں، تو یہ کون سے سبق کا حصہ ہے؟ جی، آسمانی کتابوں پر ایمان کا۔ یہاں پر آپ نے آسمانی کتابوں کے ناموں کو پڑھتے ہوئے متعلقہ نبی کے نام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 میں کچھ سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ آگے دیکھیے، اسی طرح سے مزید سوالات آپ کی ورک شیٹ کا حصہ ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ نے 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھنی ہیں، اور یہ سوال آپ نے کس سبق میں پڑھا تھا؟ فرشتوں پر ایمان کے بارے میں۔ شاباش۔ اب آپ نے ان تصورات کو دہرانے کے بعد اچھے طریقے سے خوش خط انداز میں اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے اور امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 1 کے ایک اوورآل جائزے کی بات کریں تو ٹرم 1 کے یونٹ 1 میں ہم نے باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا حصہ الف ناظرہ قرآن مجید اور حصہ بے سے سورۃ المعون اور سورۃ الکافرون یاد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باب دوم ایمانیات و عبادات کے سبق نمبر 1 اور 2 فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے تصورات پڑھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان تصورات کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم نے آفاق سن سیریز اسلامیات جماعت چہارم کے ٹرم 1 یونٹ 1 کے بارے میں پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے سے دہرا لیا ہوگا اور آپ جائزے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، ان تصورات کی اچھے سے دہرائی کیجیے اور اچھا سا جائزہ دے کر واپس آئیے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کروں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔